ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. یہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس تبرکات وہاں پر رکھ دیا گیا ہے، وہ جو تبرکات کی شان، اللہ اللہ. ہمارے علماء نے ارشاد فرماتے ہیں، حضرات محترم ایک صحابی رسول جن کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی صرف جنگ کرتے ہی گزار دیتے ہیں، اپنی ساری زندگی میں صرف جنگ کرتے ہی گزار دیتے ہیں. اور حضرت محترم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساری زندگی میں جتنے بھی جنگیں کیے ہیں ان تمام جنگوں میں ایک جنگ بھی نہیں آ رہا، ہارنے کی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں پایا. جیسا ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور لوگوں نے آ کر عرض کرتے ہیں، اے حضور، اے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید، آپ ہر میدان میں کیوں کامیاب رہتے ہو؟ آپ کو ہر میدان میں کیوں فتح نصیب ہوتی ہے؟ جیسا ہی عرض کرنا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں ہے، اے لوگوں میرے بازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن حضرات محترم قربان جاؤں ذات پاک پر، میرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں میرے ٹوپی میں میرے آقا کے 3 مقدس بال کو سی رکھا ہے، اس مقدس بال کے صدقے میں جدھر جاتا ہوں اللہ مجھے فتح نصیب عطا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم تمام سنیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ان تمام کو دیکھ کر ہم سنی مسلم کا میرے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا دیکھ کر وہ 40 دن کا، وہ 20 دن کا، وہ عقل کا اندھا، وہ شکل کا گندھا، وہ لال دوپٹے والا منحوس کہتا ہے، تم اتنا نبی کیوں کرتے ہو؟ ہاں تم اتنا نبی کیوں کرتے ہو؟ تم اتنا مزارات پر، تم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ کو پانا ہے. حضرات محترم ان تمام سوالوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں. حضرات محترم وہ پہلے کیا کہتے ہیں؟ تم اتنا نبی کیوں کرتے ہو؟ حضرات جب ایک ماں باپ کے لاڈلے بچہ یا لاڈلا بیٹی جس کے لیے باپ اپنا سارا زندگی قربان کر دیتا ہے، اپنے سارے خوشیوں کو قربان کر کے، اپنا وجود کو تھکا کر اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن حضرات محترم وہی ماں باپ کے وہی لاڈلے بیٹے جب ماں باپ کے سامنے ہی انتقال کر گئے، جب وہی ماں باپ کے وہی لاڈلے بیٹے ماں باپ کے سامنے انتقال کر گئے، تب کیا ہوتا ہے؟ اس بچوں کو غسل دیا جاتا ہے، اس بچوں کو کفن پہنا کر جنازے کی نماز پڑھا کر قبرستان میں قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے نہ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ قبر میں آئیں گے، جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے نہ ہمارے احباب ہمارے ساتھ قبر میں آئیں گے، جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے نہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ قبر میں آئیں گے. لیکن حضرات محترم ارے خود اپنے ماں باپ جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے، لیکن حضرات محترم ایک ایسی ذات پاک ہے، قربان جاؤں ذات پاک پر، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. زندہ باد. حضرات جب ہم سب کا عقیدہ، ہم سب کا خاتمہ اس پر ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دوسرا وہ کیا کہتے ہیں؟ تم اتنا مزارات پر کیوں جاتے ہو؟ تم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس سوال کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں. حضرات سرزمین گجرات میں احمد آباد شریف میں ایک اللہ کے ایسے ولی موجود ہیں جن کا نام سراج الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں اس ساری دنیا حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. اور حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہترین حافظ قرآن تھے، اپنے وقت کے بڑے مفتی تھے، اور حضرت کے پاس ایک طوطا رہا کرتا ہے. کیا
ایک پیرٹ، ایک پرندہ رہا کرتا تھا. آپ سبھی یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے کہ ایک طوطا بول بھی سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. تھوڑے طوطے قرآن شریف کو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن حضرات محترم جو طوطا حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے اس کا مرتبہ تو کچھ اور ہے. کیوں اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ والوں کے صحبت میں رہا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والوں کے پاس رہا کرتا ہے. حضرات محترم، حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کے موقع پر قرآن مقدس کے حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں ہی اس طوطا رہا کرتا تھا، اس پرندہ رہا کرتا تھا. اور اس پرندہ قرآن مقدس کو سننے لگا، جیسا ہی سننا تھا پڑھنے لگا، جیسا ہی پڑھنا تھا اسے یاد کرنے لگا. جیسا ہی یاد کرتے کرتے اس یاد کرنے کا ادا حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آنے لگ جاتی ہے. جیسا ہی اس ادا حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آنے لگ جاتی ہے تو عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے پر ایک نگاہ کرم کر دیتے ہیں. جیسا ہی نگاہ کرم ہو جاتا ہے وہ طوطا حافظ قرآن بن جاتا ہے. اس لیے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرات ایک ایسا بھی وقت آیا، ایک دفعہ حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد کے عالم میں تھے. حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد کے عالم میں تھے، اور اس وقت وہ پرندہ زیادہ بولنے لگ گیا. وہ پرندہ زیادہ بولنے لگ گیا اور زیادہ سازش کرنے لگ گیا. جیسا ہی زیادہ بولنے لگ گیا حضرت عالم شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد کے عالم سے اس پر ایک نگاہ ڈال دیتے ہیں، اور جیسا ہی نگاہ پڑنا تھا وہ طوطا وہیں پر مر جاتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ جب ایک اللہ کا ولی ہمیں پسند کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی ہمیں پسند کرتا ہے. جب اللہ کا ولی ہمیں ناراض ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ اور تیسرا وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو پانا ہے، ان سارا کچھ کیا ہے؟ اب میں کہتا ہوں اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا ہی ہے. اور اللہ والا کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی غوث اعظم دستگیر ہے، اللہ کا ولی خواجہ غریب نواز ہے، اللہ کا ولی خواجہ بندہ نواز ہے، اللہ کا ولی بابا فخر الدین ہے، اللہ کا ولی سالار مسعود غازی ہے، اللہ کا ولی یاسین ولی ہے، اللہ کا ولی اعلیٰ حضرت ہے، اللہ کا ولی مفتی اعظم ہے، اللہ کا ولی حجت الاسلام ہے، اللہ کا ولی تاج الشریعہ ہے.